السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر ہے 111۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اگر ہم ان پر نازل کر دیتے الملائکۃ فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم ساری چیزیں ان کے سامنے لے آتے، کل شیء قبلا ان کے سامنے ہر چیز کو اکٹھا کر دیتے، ما کانوا لیؤمنوا نہیں تھے یہ ایمان لانے والے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی زبردستی ان کو مجبور کر دیتا، ولیکن اکثرہم یجہلون لیکن اکثر ان میں سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں، جاہل ہیں۔ یہاں پر آپ کو جو پچھلا کل والا جو اینڈ تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پر اللہ پاک یہ کافروں کی جو ڈیمانڈز تھیں یا فرمائشی معجزات کے لیے وہ جو مطالبات کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے جہاں اور بہت سی باتیں اللہ نے کی، وہاں پر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، ہم فرشتوں کو نازل ہوتا دیکھیں، ہم دیکھیں کہ یہ جو ہمارے مردے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آخرت آئے گی، تو پھر جو ہمارے مردے ہیں پہلے کے جو مر چکے ہیں ان کو آپ زندہ کر کے دکھا دیں، وہ ہمیں بتائیں کہ واقعی آخرت ہے، آگے کوئی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے جو اتنے لوگ پہلے چلے گئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کیسے اکٹھا کرے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے معجزات، اس طرح کی کرامات، اس طرح کی فرمائشیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ صرف ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سچے دل سے ایمان لانا چاہتے ہیں تو یہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی دلیل کے مانگے ہوئے وہ ایمان لائے تھے، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ تو جو لوگ فرمائشی معجزات مانگتے رہے ان میں سے ایک بھی ایمان نہیں لایا، جبکہ اللہ پاک نے کچھ باتیں ان کے سامنے کی بھی، جیسے بیٹھے ہوئے تھے کافر لوگ تو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو یہ جو چاند چمک رہا ہے اسے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا،
اور ایک ٹکڑا انہوں نے خود دیکھا، یہ نہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہوا، کافی دیر تک یہ وہ لوگ دیکھ سکتے تھے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا، اور بہت سے لوگوں نے دیکھا، حتیٰ کہ ان کا ایک قافلہ جو تھا وہ سفر سے آ رہا تھا، انہوں نے بھی دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے۔ لیکن بجائے اس کے کہ ایمان لانے کے، وہ لوگ پھر بھی کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے وہی ایسے فرمائشیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم نازل کر دیں ان کے اوپر، فرشتے نازل کر دیں اور مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں اور ہر چیز اکٹھی کر کے ان کے سامنے لے آئیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ایمان لانا ان کی نیت ہی نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کو جھٹلانے کے لیے اور ضد اور ہٹ درمی میں بہانے بنانے کے لیے یہ کام فرمائشیں کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے عدوًا ایک دشمن بنایا ہے۔ یعنی آپ اکیلے ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے یا آپ سے دشمنی کی جا رہی ہے، ہر نبی کے دشمن اللہ نے پیدا کیے، یعنی ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی، کافروں نے۔ وہ کون تھے جو دشمن تھے؟ شیاطین تھے، شیاطین الانس والجن، انسانوں کے میں بھی شیاطین اور جنوں میں بھی شیاطین۔ یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے پر وہ وحی کرتے، یعنی ایک دوسرے کو کے پر اپنے پیغام القا کرتے ہیں۔ شیطان جو ہیں وہ جنوں کے جو شیطان ہیں وہ انسانی شیطانوں پر اپنے پیغام القا کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو پر ایک سے کیا کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو باتیں سکھا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں دھوکہ دینے کی خاطر۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ یعنی ان باتوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں جو چاہتے ہیں اپنی طاقت سے کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر اختیار دیا تو یہ اللہ کے اختیار کے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی شیطانی سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اپنی اختیار سے رکیں تو ٹھیک ہے، ایمان لائیں تو ٹھیک ہے، زبردستی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر مجبور نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ یہ جو امتحان لینا چاہتا ہے دنیا میں، یہ پھر اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں، جو جھوٹ باندھتے پھرتے ہیں، آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور اس لیے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے کہ ہر مبلغ، ہر تبلیغ کرنے والا، دین کا دائی، ہر سوال کا، بے وقوفانہ سوالوں کا، جاہلوں کے سوالوں کا جواب دینے لگے تو اس کی تبلیغ کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوں گی، اس کا وقت صرف ہوگا، اس کا وقت جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ اللہ پاک نے کہا کہ ان بے وقوفوں کی باتوں کو چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں۔ اپنا کام یہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ جو بھی یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خود نمٹ لے گا، آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں، آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ دلوں کو مائل کر دیں وہ ان لوگوں کے دلوں کو جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی، آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اسی میں راضی رہتے ہیں، یعنی اپنی ان باتوں میں خوش رہتے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ ساری حرکتیں جو کرنا چاہتے ہیں یہ کرنے والے کرتے رہتے ہیں، تو یہ انہی کے دلوں کو یہ لوگ مائل کرتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور حکم تلاش کروں؟ حکم ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، جو جیسے قاضی ہوتا ہے تو اس کو حکم جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی اور حکم تلاش کروں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اللہ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک کتاب جو ہے تفصیل سے، مفصل کتاب جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، وہ نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، یعنی جو پہلے لوگ کتاب جن کو دی گئی، اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ، وہ لوگ جانتے ہیں
अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका, कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है, बिलहक, हक के साथ, यानी ये सच्ची किताब है, हक लेकर नाजिल हुई है। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, तो बस आप शक करने वालों में से ना हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अपने यकीन को पुख्ता करने का कहा गया कि आप किसी भी शक में मुब्तला ना हो। ये चीज जो है सच है, हक है, अल्लाह ने नाजिल की है, और इससे आपसे पहले के जो लोग हैं वो भी जानते हैं इस बात को। उनके पास किताब है, उन्हें पता है कि एक किताब आनी है, तो वो इसको पहचानते हैं, जानते हैं। वतम्मत कलिमात रब्बी का सिद्क़न व अदला, और अल्लाह की, आपके रब की बातें सच्चाई और अदल के साथ पूरी हुई हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो अहकाम देने थे, जो पूरा करना था, वो इस किताब में तमाम चीजों को अल्लाह ने पूरा कर दिया, बातों को सच्चा कर दिया। जो पेशीन गोइयां पहले की गई थी वो सारी कुरान के जरिए पूरी हो गई हैं। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, अल्लाह की बातों को बदलने वाला कोई नहीं है। वह हुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला, जानने वाला है। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, और अगर तुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि अगर आप इताअत करेंगे जमीन में बसने वालों में से अक्सर की, यानी ये जो जमीन में लोग रह रहे हैं, आपको तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अगर आप अक्सर में, इनमें से अक्सर की इताअत करने लग जाएंगे, तो युदिल्लु का अन सबीलिल्लाह, तो ये आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, ये लोग तो सिर्फ जन, गुमान की पैरवी कर रहे हैं। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और ये इसी के अंदर ख्याली बातें, यखरुसून होता है अटकल पच्चू करने वाले। अटकल पच्चू क्या होता है कि ख्याली घोड़े दौड़ा के, तो ख्याली बातें, ख्याली पुलाव पका के और इस तरह की बातें दौड़ाते हैं, जिनका हकीकत उसको तो तुम मुर्दार करार देकर हराम समझते हो कि ये मर गया है तो अब ये हराम है, हालांकि उसको अल्लाह ने मौत दी है। और जिस जानवर को तुम खुद अपने हाथों से कत्ल करते हो, यानी ज़िबह करते हो, उसे तुम हलाल करार देते हो। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, उस जानवर को ज़िबह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए, तुम उसमें से खाओ, वो हलाल है। खुलासा ये है कि हलाल और हराम का फैसला दर हकीकत अल्लाह ताला के कब्जे में है। अल्लाह ताला जिस चीज को हलाल कहेगा वही हलाल होगी, और जिसको हराम कहेगा वो हराम होगी, चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए। अब सवाल ये है कि जिसे अल्लाह ने मारा वो तो हराम है, जिसे तुम खुद मारते हो वो हलाल है, ये कैसी बात हुई? सवाल तो आप समझेंगे कि इसमें तो लॉजिक है, लेकिन अगर आपके समझ में बात नहीं आ रही, तब भी वो चीज हराम है जिसे अल्लाह ने हराम कह दिया, और जो चीज हलाल, जिसे अल्लाह ने हलाल कह दिया, वो हलाल है। बेशक बात समझ में नहीं आ रही, हालांकि आ रही है, समझ में आ रही है, क्योंकि पहले तो ईमान लाओ ना। ईमान लाओ कि अल्लाह के हराम करदा अशिया हराम है, और अल्लाह की हलाल करदा अशिया हलाल हैं, क्योंकि ये इख्तियार अल्लाह को है। अल्लाह को ये इख्तियार हासिल है कि वो जिसको चाहे हराम करे, जिसको चाहे हलाल करे। पहले इस बात पर ईमान लाएं, उसके बाद हिकमतें भी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो हिकमत जो है, जो अल्लाह की आयतों पर ईमान रखता है, वो हिकमत को समझ जाएगा। ये है कि जिस जानवर को बाकायदा ज़िबा किया जाता है, उसका खून अच्छी तरह बह जाता है, और जो फासद मादे होते हैं, नुकसानदेह जो मादे होते हैं, वो निकल जाते हैं खून की शक्ल में, और गोश्त जो है वो जरासीम से या फासद मादों से पाक हो जाता है, बीमारियों से पाक हो जाता है, कि उनके, उसके नस नस से, रेशे रेशे से खून जो है बह गया। अब जो जानवर खुद मर जाता है, उसका जिस्म, उसका खून उसके जिस्म में ही रह जाता है और मुंजमद हो जाता है।
جس کی وجہ سے وہ خون جو ہے اس کی نسوں میں جم گیا، تو اس کی وجہ سے خون پورا گوشت جو ہے وہ بیماریوں کا گھڑ بن گیا. جو بھی فاسد مادے تھے، زہریلے مادے تھے، صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں تھیں، وہ اس گوشت کے اندر موجود ہیں. وہ پورا گوشت خراب ہے. تو یہ حکمت ہے، لیکن ہمیں حکمتیں بعد میں دیکھنی ہیں. پہلے ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ جو چاہے گا حکم دے گا، ہم اس کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ نے بیان کر دی ہیں. اب ان کے بارے میں تم یہ نہ سوچو کہ یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے. تو خیالی گھوڑے دوڑانا مسلمان کا، مومن کا کام نہیں ہے. مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ مصلحتیں یقیناً بعد میں سمجھ بھی آ جاتی ہیں، پہلے اللہ کے حکم کو مانو. اللہ پاک فرماتے ہیں 119 نمبر آیت ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور تمہیں کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ تم اللہ کا جس چیز پر نام لیا گیا ہے تم اس کو نہیں کھاؤ گے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. اور اس سے پہلے تفصیل سے اللہ نے تمہارے لیے بیان کر دیا ہے کہ تم پر کیا حرام ہے. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ، بالکل ہی مجبور ہو جاؤ. یعنی جو چیزیں حرام ہیں ان میں کے بارے میں اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، اضطراری کیفیت، مستورر تم میں اضطراری کیفیت ہوتی ہے جو بالکل انسان کو اتنا مجبور کر دے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو، کہ اگر اس کو خوراک نہ دی گئی تو یہ مر جائے گا، موت کا خطرہ ہے، اتنی مجبوری کی حالت ہے. تو تب ان حرام اشیاء سے جو اللہ نے بتا دی ہیں ان میں سے لیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم. اور بے شک اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم. علم نہیں ہے ان کے پاس، صرف ان کی خواہشات ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے حد سے گزر جانے والوں کو. آیت نمبر 120، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اور چھوڑ دو جو گناہ ظاہر ہو یا چھپا ہوا ہو، گناہوں کو چھوڑ دو. ظاہری باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو. ظاہری طور پر انسان پھر بھی لوگوں سے شرم کر کے چھوڑتا ہے کچھ گناہ کہ کوئی لوگ کیا کہیں گے، لیکن باطنی طور پر وہ اللہ سے شرم نہیں کرتا، چھپ کے گناہ کر لیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی دونوں گناہ چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم. بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون، ان قریب ان کو جزا دی جائے گی، بما کانوا یقترفون، جو گناہوں کا، جرائم کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اس کی ان قریب ان کو سزا ملے گی. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق. اور نہ کھاؤ اس میں سے، ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. بے شک یہ بڑا سخت گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اور بے شک شیطان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو ورغلاتے ہیں، یوحون القا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ تم سے بحث کریں. یعنی اگر کوئی حلال اور حرام کے بارے میں آپ سے بحث کر رہا ہے تو گویا وہ شیطان کا ساتھی ہے، اور شیطان ہی اس کے دل میں باتیں ڈال رہا ہے کہ تم سے وہ بحث کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ. اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. بے شک تو گویا تم نے شرک والوں کی بات مان لی، تو گویا تم مشرک ہو گئے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. ذرا بتاؤ تو جو کوئی ہو مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ. پھر ہم نے اس کو زندگی دی ہو، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. اور ہم نے اس کے لیے بنائی ہو روشنی، یمشی بِهِ. وہ چلتا ہو، فی الناس. اس روشنی کے اندر لوگوں کے درمیان چلتا ہو. کما مثلہ. اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے، فی الظلمات. جو اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا. کہ وہ ان سے نکل نہیں سکتا. یعنی کوئی ایسا شخص جس کو اللہ نے زندگی دے دی، پہلے وہ مردہ تھا، پھر اسے اللہ نے زندہ کیا اور اس کو روشنی دی کہ وہ اس میں چلے، تو جو کوئی شخص اندھیروں میں گم ہو گیا ہو وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے. کذالک. یہاں جو روشنی سے مراد ہے وہ اسلام کی روشنی ہے، اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ
ہدایت پا کے تو اللہ کو پہچان کے تو الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گیا، بلکہ وہ انسانوں کے درمیان ہی رہ رہا ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، اور تمہارے درمیان وہ ہدایت پر کام بھی کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص لوگوں سے جو میل جول بھی رکھتا ہے تو وہ اس شخص کی مانند نہیں ہو سکتا جس کو جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے وہ نکل بھی نہیں سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے ہم مزین کر دیتے ہیں کافروں کے لیے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، جو اعمال ہیں کافروں کے وہ ان کے لیے مزین ہو گئے، تو اس لیے انہیں اپنے اعمال اچھے لگتے ہیں۔ وما وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے مجرموں کو، سرغنوں کو، جو گینگ ہیں بڑے بڑے سرغنی ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر بستی کے مجرموں کے بڑے بڑے جو مجرموں ہیں ان کو موقع دیا ہے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں چالیں چلیں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جو بھی سازشیں کرتے ہیں وہ صرف اپنی ان کی ذات پر پڑیں گی، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اب مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے یہاں پر کہ کافر لوگ ان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں وہ ان سے گھبرائیں نہ، کیونکہ اس قسم کی سازشیں ہر دور میں اللہ نے کہا کہ ہر بستی میں ہم نے پیدا کی، ہر بستی میں ہر دور کے انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں، اور سرغنے جو تھے ان کے بڑے بڑے جو اکابر مجرم تھے وہ لوگ یہ پورا پورا زور لگاتے رہے ہیں اہل حق کے خلاف، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بالآخر انجام جو ہوتا ہے وہ اہل ایمان کا ہی اچھا ہوتا ہے، اور ان کی چالیں جو ہیں ان کی سازشیں جو ہیں وہ ساری کی ساری انہی پر پڑ جاتی ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، یہ کہتے ہیں، لن نؤمن حتی نؤت مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ چیز دی جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ یہ پیغمبروں پر جو وحی آئی ہے ہم پر بھی ایسی وحی آئے تو ہم ایمان لائیں گے۔ پیغمبروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے یا ان پر جو کتابیں نازل کی ہم پر بھی ایسا ہی ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو دے۔